السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ کافی وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے اور اس کی وجہ خرابی صحت تھی، جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں کر سکا۔ اس دوران کافی زیادہ ہیپننگ ہوئی، بہت ساری خبریں سامنے آئیں۔ ایڈ ہاک ججز کے معاملے کے اوپر جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق صاحب کو 1 سال کے لیے جوڈیشل کمیشن نے 8 ممبران کی اکثریت سے تعینات کرنے کی منظوری دی گئی۔ جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب کو 6 ممبران کی اکثریت سے جوڈیشل کمیشن نے منظوری دی بطور 1 سال ایڈ ہاک جج کے لیے، اور جسٹس منیب اختر نے تھرو آؤٹ مخالفت کی اس معاملے کے اوپر کہ ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی ہی نہیں ہونی چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس بات کے اوپر مخالف رائے دی جسٹس مظہر عالم میاں خیل کے حوالے سے کہ وہ آلریڈی جو ہے وہ معذرت کر چکے ہیں۔ تو اب صدر مملکت سے منظوری کے بعد طے یہ ہوا ہے کہ ایک مرتبہ پھر پوچھا جائے گا مظہر عالم میاں خیل صاحب سے کہ اگر وہ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے ریفیوز کیا تو پھر ہو سکتا ہے کچھ مزید ججز کے ناموں کے اوپر غور ہو۔ اس معاملے کے اوپر کے پی بار کے ایک ممبر ہیں، ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں 8 ایڈ ہاک ججز کو مزید تعینات کیا جائے۔ پاکستان بار کونسل نے بھی ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کے جو اقدام ہے اس کو سراہا ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر جو فیصلہ ہوا، اس پہ اجلاس 2 دن جاری رہا، اور پھر دوسرے دن اعلامیہ جاری کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ ایک پورشن فیصلے کا ایسا ہے جس کے اوپر اگر کوئی ضرورت سمجھی وضاحت کے لیے تو وہ دوبارہ رجوع کریں گے ان 8 ججز سے چیمبر میں، جنہوں نے اکثریتی فیصلے میں یہ کہا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو الیکشن کمیشن یا پی ٹی آئی وہ چیمبر سے رجوع کر سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو اعلامیہ کا جو ایک حصہ ہے اس میں شاید یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو 8 ججز ہیں یہ ہمیں اس فیصلے کے بارے میں سمجھائیں، ہمیں کوئی خاص سمجھ نہیں آئی اس فیصلے کی۔ یہ وہ فیصلہ ہے جس کے اوپر قانونی ماہرین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے۔ وہ الفاظ جو آئین میں تھے ہی نہیں ان کو اس فیصلے کے ذریعے شامل کر دیے گئے ہیں، اور بالخصوص آئین کا وہ حصہ جہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر آزاد امیدوار جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کر سکتا ہے، تو وہ امیدوار جو پہلے آزاد تھے پھر سنی اتحاد کونسل میں گئے، ان کی تعداد 41 ہے، تو سپریم کورٹ نے دوبارہ ان کو آزاد کر کے 15 دن کا وقت دے دیا، اور یہ کہا جی کہ اب 15 دن میں جو ہے وہ دوبارہ پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی یعنی وہ جوائن وہاں پہ جا کے کر لیں۔ بنو کے حوالے سے خبر آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ بھی کوئی حالات کشیدہ ہیں، کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے آج ایک سٹیٹمنٹ دی گئی اور یہ کہا گیا جی کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی پالیسی کے اوپر نظر ثانی کرے۔ لیکن امپورٹنٹ خبر جس کے اوپر ڈسکشن کریں گے وہ یہ ہے کہ گزشتہ 2 روز پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے ریویو کو سماعت کے لیے فکس کرنے کے لیے ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اور اس اجلاس کے اب منٹس جو ہیں، مکمل منٹس، تفصیلی منٹس وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ ان منٹس میں کیا کہا گیا ہے آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ایک ریکویسٹ آپ سے یہ ضرور ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس 17ویں اجلاس کے منٹس پر جانے سے پہلے اسی سے ریلیٹڈ خبر یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر عدالتی فیصلے سے متاثرہ نون لیگ کے جو 3 اراکین ہیں انہوں نے بھی سپریم کورٹ میں ریویو فائل کیا ہے، اور یہ ریویو ہما اختر چغتائی، ماجدین عباسی اور سیدہ آمنہ بطول کے ذریعے دائر کیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، یہ فیصلہ آئین کے تحت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اپنی مرضی سے سنی اتحاد کونسل میں جانے والے 41 ارکان کو
پارٹی تبدیل کرنے کے لیے 3 دن کا وقت دینا جو ہے یہ آئین کو دوبارہ تحریر کرنے کے مترادف ہے. یہ موقف اختیار کیا گیا ہے. اچھا اب چلتے ہیں جو کمیٹی کے جو منٹس ہیں اس میں کیا کہا گیا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے اور اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کریں گے. اچھا جی، ایک تو یہ 2-1 سے یہ فیصلہ آیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا. اچھا یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کیا ہوتی ہے اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا، تاکہ جن ہمارے دیکھنے والوں کو نہیں پتہ تھا کہ ان کو بھی سمجھ آ جائے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت کوئی معاملہ یا اس کیس کے حوالے سے کوئی سوموٹو لینا ہو، یا پھر اس کے علاوہ کوئی فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو یا ایسا ایشو جو بہت زیادہ ارجنسی کا ہو جس میں ریویو فکس کرنا ہو، تو یہ وہ 3-4 پوائنٹس ہیں جس کے اوپر پارلیمنٹ نے PDM کی حکومت میں ایک قانون بنایا. اس قانون کو نام دیا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ. اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس لاء کو چیلنج کرنے والے جو پٹیشنر تھے وہ سارے پراکسی پٹیشنرز تھے. امرتا بندیال اس وقت چیف جسٹس تھے. انہوں نے اس کے اوپر سٹے دیے رکھا اور اپنی مدت ملازمت تک، جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوئے، وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے خلاف سٹے دے کے ہی وہ بیٹھے رہے. اور پھر ان کا ٹینیور ختم ہوا ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان. وہ ریٹائر ہوئے اور گھر چلے گئے. اس قانون کے تحت اب یہ تھا کہ اگر کسی چیف جسٹس نے اگر سو موٹو پاور یوز کرنی ہے، از خود نوٹس کی پاور یوز کرنی ہے، یا آرٹیکل 184(3) کے تحت کوئی پٹیشن آئی ہے اور اس پٹیشن کو اگر سماعت کے لیے مقرر کرنا ہے، تو یہ اختیار اس پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت فرد واحد چیف جسٹس کے پاس نہیں رہا، بلکہ یہ اختیار ڈیلیوٹ ہو گیا. اس اختیار کو تقسیم کیا گیا بٹوین 2 موسٹ سینئر ججز آف سپریم کورٹ. تو اس کو جو 3 رکنی کمیٹی جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا کوئی بھی چیف جسٹس اور دیگر 2 موسٹ سینئر ججز آف سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کمیٹی کا حصہ ہیں. اور وہ کمیٹی پھر اکثریت سے طے کرتی ہے کہ ہم نے کسی معاملے پہ سو موٹو لینا ہے، آرٹیکل 184(3) کی پٹیشن سماعت کے لیے مقرر کرنی ہے یا نہیں کرنی، یا وہ کیس جس میں کوئی آئینی انٹرپریٹیشن کا سوال ہو تو وہ 5 رکنی یا اس سے بڑا بینچ بنانا ہے. اس کے لیے اکثریت سے فیصلے ہوتے ہیں. اور پھر اگر کوئی بہت ارجنٹ معاملہ آ جائے جس میں ریویو ہیئرنگ کے لیے فکس کرنا ہو تو یہ بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر لاء میں دیا ہوا ہے. قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بنے. انہوں نے فل کورٹ میٹنگ پہلے انتظامی سطح پہ بلائی. وہاں پہ منظوری دی گئی کہ اب ہم جو پبلک انٹرسٹ کے کیسز ہیں اس کی براہ راست نشریات دکھائیں گے. پھر اس کے بعد لائیو ٹیلی کاسٹ شروع ہوئی پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے، جو سٹے دے کر امرتا بندیال بیٹھے ہوئے تھے. اس کیس کو فل کورٹ بنایا گیا، اس کو سنا گیا. اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں اکثریتی بینچ نے، اکثریتی فیصلے نے، فل کورٹ کا فیصلہ مانا جاتا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو درست قرار دیا. ہاں اس حد تک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو میجورٹی نہیں ملی کہ اس لاء کا اطلاق جو ہے وہ ماضی سے کیا جائے، لیکن مستقبل سے اس کا اطلاق بہرحال ہو گیا. تو اب اس کے بعد 184(3) کی کارروائی یا سو موٹو لینے کے لیے اب یہ اختیار چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ اختیار استعمال جو ہے وہ 3 رکنی کمیٹی میں سے جو اکثریت کہے گی وہ ہوگا. اس وقت کی کمیٹی کی کمپوزیشن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ، یہ 3 رکنی کمیٹی کہلاتی ہے، جس کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ججز کمیٹی کہتے ہیں. اچھا جی، اس کمیٹی کے سامنے اب کی بار جب مسلم لیگ نون کا ریویو فائل ہوا تو رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے وہ نوٹ رکھا گیا اور کہا گیا کہ یہ اس ریویو میں کہا گیا ہے کہ یہ انتہائی ارجنسی کا معاملہ ہے اور اس معاملے پہ جو ہے وہ کمیٹی جو ہے وہ اس کو ریویو کو فکس کرے. اس پہ منیب اختر صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے. یہاں پہ منیب اختر اور منصور علی شاہ صاحب نے جو منٹس جاری ہوئے ہیں اس 17ویں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے، اس میں انہوں نے اپنی گرمیوں کی چھٹیوں کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے جی کہ ہمارے لیے گرمیوں کی چھٹیاں زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور اس لیے یہ ریویو جو ہے وہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد سنا جائے گا. دوسری
لاجک یہ بھی بیان کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے جی کہ تفصیلی فیصلہ ابھی تک نہیں لکھا گیا۔ تو اس کا جواب پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے اختلافی رائے میں دیا ہے کہ یہ جو اکثریتی فیصلہ لکھنا ہے یہ نہیں 8 ججز نہیں لکھنا ہے، یعنی یہ کوئی باہر سے آ کے کوئی فیصلہ نہیں لکھ کے آپ کو دے گا، یہ فیصلہ بھی تو اب جناب آپ نے خود ہی ڈیٹیل ریزننگ اس کی لکھنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ اس میں دلیل جسٹس منیب اختر صاحب کی جانب سے دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو رولز ہیں نا جی، ان رولز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ایک مرتبہ گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان ہو جائے، نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے، تو پھر اس کے بعد وہ چھٹیاں جو ہے وہ منسوخ نہیں ہو سکتی۔ رولز میں اس حوالے سے کچھ نہیں لکھا ہوا۔ اب یہاں پہ جسٹس منیب اختر صاحب رولز کا حوالہ دے رہے ہیں، لیکن اگر ہم مخصوص نشستوں کے کیس کو دیکھیں تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف فریق ہی نہیں تھی۔ کس اصول کے تحت، کس ضابطے کے تحت ان کو مخصوص نشستیں دی گئیں؟ یہاں پہ ویسے ججمنٹ بھی ابھی تک خاموش ہے، ڈیٹیل ریزننگ آئے گی تو پتہ لگے گا۔ پھر اس کے بعد کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ایک امیدوار آزاد ہے تو وہ 3 دن کے اندر اندر دوبارہ جو ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں اگر جوائن کرنا چاہے، یا جیتا ہوا آزاد امیدوار تو وہ کر سکتا ہے۔ یہاں سپریم کورٹ نے اس آئینی تقاضے کو ایک سائڈ پہ رکھ کے یہ کہا کہ جو امیدوار 41 سنی اتحاد کونسل میں گئے ہیں وہ امیدوار جو ہیں وہ غلط گئے ہیں، اور ان کو دوبارہ آزاد کر دیا گیا۔ کس اختیار کے تحت ابھی تک فیصلہ خاموش ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ یہ جو 41 ممبران ہیں یہ 15 دنوں میں جو ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کوئی پی ٹی آئی میں جوائن کریں۔ اب یہ جو آئین نے 3 دن دیے ہوئے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شیڈیول ختم ہو چکا ہے، دوبارہ شیڈیول کیسے جاری کیا کچھ پتہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس معاملے پہ جو ہے وہ جو 15 دن کیسے دیے گئے یہ بھی فیصلہ خاموش ہے۔ لیکن وہاں پہ رولز کا حوالہ دیا گیا ہے جی کہ رولز بڑے اہم ہیں اور چھٹیاں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور یہ جو ریویو ہے یہ اتنا اہم نہیں ہے۔ تو یہ چیز تو بہرحال سمجھ آتی ہے کہ اگر یہ 8 ججز کی آپ کی اکثریت ہے، آپ نے پہلے فیصلے میں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ نشستیں پی ٹی آئی کی ہیں، تو ٹھیک ہے، ریویو کا جو شارٹ آرڈر ہے آپ اس کے اوپر بھی ریویو سن لیں، اور وہی 8 اکثریت وہی ہوگی، اور ریویو کا سکوپ بھی بڑا محدود ہوتا ہے۔ صرف آپ نے ریکارڈ کے اوپر دیکھنا ہے کہ کوئی غلطی رہ گئی ہے، اگر کوئی ایرر ہے آن دی ریکارڈ سرفیس آف ریکارڈ تو اس کو آپ درست کر لیں کہ بھئی یہ غلطیاں ہیں۔ ادروائز ریویو میں کیس ری ہیئر نہیں ہوتا، اور بہت کم چانسز بھی ہوتے ہیں کہ کسی فریق کو ریویو میں جو ہے وہ فیصلہ تبدیل ہو جائے۔ تو 8 ججز تو بالکل پورے ہیں، آپ جو پہلے ویو دے چکے ہیں۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بیرون ملک ہیں، تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا ہے کہ وہ 1 ہفتے میں واپس آ سکتی ہیں، لیکن جسٹس منیب اختر صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، رولز بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور رولز میں یہ کہا ہوا ہے جی کہ جب ایک دفعہ چھٹیوں کا اعلان ہو جائے تو وہ چھٹیاں دوبارہ منسوخ کرنے کے حوالے سے رولز میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور جہاں پہ وہ امیدوار جنہوں نے پارٹی سرٹیفکیٹس نہیں دیے، سیکشن 66 کے تقاضے پورے نہیں کیے، سیکشن 33 کے تقاضے پورے نہیں کیے، وہ پارٹی سرٹیفکیٹس، پارٹی ایفیلیشن، وہ تمام جو طے شدہ طریقہ کار ہے جو الیکشن ایکٹ میں دیا ہوا ہے وہ پورا نہیں کیا، تو انہوں نے کہا جی خیر ہے، کوئی بات نہیں، ایکٹ آف پارلیمنٹ میں اگر جو طریقہ کار دیا ہوا تھا یا جو رولز میں جو چیزیں طے ہیں وہ اگر نہیں بھی ہیں تو کسی ایک خانے میں بھی کسی امیدوار نے کہیں ایک دفعہ بھی ٹک کر دیا کہ اس کی وابستگی پی ٹی آئی سے ہے، تو بس ہم فیصلے میں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پی ٹی آئی کا امیدوار ہے۔ لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں جی کہ رولز بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور رولز میں یہ نہیں لکھا ہوا۔ ٹھیک ہے، رولز بھی لاء کے تابع ہوتے ہیں، اور لاء کانسٹیٹیوشن کے تابع ہوتا ہے، درست بات ہے، لیکن چھٹیاں زیادہ اہم ہیں، اور اسی چھٹیوں کی وجہ سے جو ہے وہ پھر یہ کیس سمر ویکیشن کے بعد یعنی سپتمبر کے دوسرے ہفتے میں نیا عدالتی سال شروع ہوگا، اور پھر اس کے بعد جا کے یہ کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوگا۔ اور جو یہ کہنا جی کہ یہ تفصیلی فیصلہ بھی ابھی نہیں آیا، تو فرض کریں اگر یہ سپتمبر کے دوسرے ہفتے میں بھی
تفصیلی فیصلہ نہیں آتا اور اکتوبر میں جا کے تفصیلی فیصلہ آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریویو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد سماعت کے لیے مقرر ہوگا یا بالکل ہوگا ہی نہیں؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ اور دوسری اہم بات، یہ جو ہمارے 8 ججز ہیں جنہوں نے میجورٹی میں یہ فیصلہ دیا ہے سنی اتحاد کونسل کے کیس میں کہ یہ نشستیں پی ٹی آئی کی ہیں، جو کہ پی ٹی آئی نے مانگی نہیں تھی لیکن انہوں نے کہا نہیں جی تڑیاں ہیں، تو وہ اگر الیکشن کمیشن کو کوئی دشواری پیش آئی اور اگر وہ ان 8 ججز کے چیمبروں میں جا گئی جی کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی، اب ہمیں ذرا یہ فیصلہ تو سمجھائیں، ہماری رہنمائی فرمائیں، کیونکہ اس میں تفصیلی ویو میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو کوئی دشواری پیش آئے تو ہمارے پاس آ سکتے ہیں، تو اگر وہ الیکشن کمیشن آیا تو پتہ لگے گا ججز تو چھٹیوں کے اوپر ہیں، تو پھر وہ جو 15 دن والی ڈیڈ لائن ہے وہ کدھر جائے گی؟ تو بہرحال چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے اختلافی نوٹ میں یہ کہا ہے کہ یہ جو 15 دن کی جو ڈیڈ لائن ہے نا جو آپ نے دی ہوئی ہے، اگر یہ 15 دن تک ریویو فکس نہ ہوا تو یہ ریویو ہی غیر مؤثر ہو جائے گا، پھر آپ لگائیں یا نہ لگائیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ کچھ مزید پوائنٹس جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس اختلافی نوٹ میں دیے ہیں، ایک تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے جی کہ یہ انفیئر ہے کہ آپ یہ ریویو جو ہے وہ چھٹیوں کے بعد لگائیں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور یہ اس کو ریویو جو ہے وہ ابھی فوری طور کے اوپر لگنا چاہیے۔ اور ایک اور بھی ریویو اس کے اوپر بھی، خیر وہ تو جسٹس منیر صاحب نے مخالفت کرنی ہی تھی، ظاہر بات ہے، اس میں تو ری رائٹ آف دی کانسٹیٹیوشن کا مسئلہ ہے۔ جیسے جمال خان بندوخیل نے اپنی رائے میں یہ کہا ہے کہ یہ آئین کو دوبارہ تحریر کیا گیا ہے، وہ ہے 63A، اور اس کے ریویو کے اوپر جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا جی کہ اس کا ریویو بھی جو ہے وہ ود ان 10 days لگنا چاہیے، اور عمرتا بندیال ریٹائر ہو گئے ہیں، اجاز الحسن مستعفی ہو گئے ہیں، تو اس میں سے 3 ججز جو ہیں وہ اور ایڈ کر لیتے ہیں، منصور علی شاہ صاحب کو ایڈ کر لیں، یا آفریدی کو ایڈ کر لیں، اور جسٹس امین الدین خان صاحب کو ایڈ کر لیں۔ تو اس میں بھی انہوں نے کہا ہے جی کہ نہیں جی یہ جو 63A والا ریویو ہے وہ جس میں آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے وہ ووٹ ڈالا ہوا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، جو کانسٹیٹیوشن میں ایسے کوئی الفاظ تھے ہی نہیں، تو انہوں نے اپنے ججمنٹ میں جیسے منیب اختر صاحب کے لکھے ہوئے فیصلے میں وہ 63A کی جو ڈیفائن کیا گیا، اس کی وجہ سے ایک حکومت جو ہے وہ پرویز الہی کی جھولی میں چلی گئی۔ وہ پوری کہانی بہرحال اس کے اوپر ہم بہت زیادہ ڈسکشن کر بھی چکے ہیں، تو اس کے اوپر بھی جسٹس منیب صاحب کی جو خیر سمجھ آتی ہے، کیونکہ وہ ان کا فیصلہ ہے جس کے اوپر ان کا تحریر کردہ فیصلہ ہے جس سے بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا کہ 63A میں آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے، لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے اس معاملے کے اوپر بھی جو ہے وہ جسٹس منیب کا ساتھ دیا ہے۔ تو اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر یہاں پہ اگر ساتھ دیتے ہیں تو پھر یہ کوشچن اٹھے گا جی کہ سنی اتحاد کونسل میں آپ نے کیوں نہیں دیا، تو شاید یہ وہ کوئی جو مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے جو کہانیاں چل رہی تھیں وہ چیز جو گراؤنڈ پہ ہے ہی نہیں ہے، جس کے اوپر لاء منسٹر جو ہے وہ اب آ کے وضاحتیں دے رہے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے معذرت کر لی تھی کہ وہ کسی بھی قسم کی ایکسٹینشن کے موڈ میں نہیں ہیں، لیکن لگتا تو یہی ہے کہ اصل اس فیصلے کے پیچھے وجہ جو بتائی جا رہی ہے، جس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہیں، بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پیچھے بیک گراؤنڈ کے طور پہ جو ہے وہ اصل میں یہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ نہیں تھا، اصل مقصد یہ تھا کہ 2/3 اکثریت جو ہے وہ حکومت کو نہ ملے۔ جو پہلی ہیئرنگ تھی اس میں بھی آپ کو یاد ہے کہ جیسے منصور علی شاہ صاحب نے فوری طور کے اوپر ابھی الیکشن کمیشن کے وکیل کو نوٹس بھی نہیں تھا اور بلایا اور کہا نہیں ابھی سنیں، ابھی آپ کو سنتے ہیں، اور پھر آپ کی اسٹے کی بھی درخواست ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسٹے عدالتیں جب بھی کسی امپیون آرڈر کے اگینسٹ جب کوئی اپیل آتی ہے تو اس اپیل کو ابتدائی طور کے اوپر قابل سماعت قرار دینے کے لیے اس آرڈر کو، جس آرڈر کو چیلنج کیا جاتا ہے اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اتنی ہیسٹ بھی نہیں کی جاتی جتنی اس معاملے میں جو ہے وہ کی گئی۔ اچھا بہرحال جی، مزید جو ریویو میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو اختلاف کیا ہے وہ اس کے چند پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا ہے کہ
کہ سپریم کورٹ سے یہ صدا کی گئی تھی کہ 15 دنوں میں ریویو سماعت کے لیے مقرر نہ ہوا تو کیس غیر مؤثر ہو جائے گا. اگر سپریم کورٹ نے 15 دنوں میں ریویو سماعت کے لیے مقرر نہ کی تو اکثریتی فیصلے میں دیے کہ 15 دنوں کی حد گزر جائے گی اور کیس غیر مؤثر ہو جائے گا. میرے 2 ساتھی ججز نے ریویو نہ سننے کی 2 وجوہات بتائیں. یہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اپنا اختلافی نوٹ، کیونکہ وہ اکیلے رہ گئے، منیب اور منصور صاحب اکٹھے ہو گئے، تو اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ ساتھی ججز یعنی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے رائے دی کہ تفصیلی فیصلہ ابھی آنا باقی ہے. تفصیلی فیصلہ تو انہی 8 ججز نے خود تحریر کرنا ہے. عدالت کے اقدام سے کسی کے حقوق سلب نہیں کیے جا سکتے. تفصیلی فیصلے کے انتظار تک ریویو سماعت کے لیے مقرر نہ کرنا آئین پاکستان اور قانون اس سے بے معنی ہو جائے گا. اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے اختلافی نوٹ میں ریویو سننے کے بجائے چھٹیاں گزارنے کی جو رائے ہے اس کے اوپر یہ کہا ہے کہ ہمارا کام آئین و قانون پر عمل کرنا ہے. چھٹیاں ہو جائیں تو دوبارہ منسوخ کرنے کے رولز کی خاموشی پر جو جسٹس منیب صاحب نے کہا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز نے کہا ہے کہ ہم ججز نے آئین و قانون کے تحت حلف اٹھا رکھا ہے، رولز کے تحت ہم نے حلف نہیں اٹھا رکھا اور آئین و قانون کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ہمیں ذاتی ترجیحات کے بجائے، یعنی وہ چھٹیاں زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہیں، ہمیں ذاتی ترجیحات کی بجائے آئین و قانون کے مطابق عمل پیرا ہونا چاہیے. 1 ہفتے میں جسٹس عائشہ ملک بیرون ملک سے وطن واپس آ سکتی ہیں. آرٹیکل 63A ریویو 10 دنوں میں سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. اور پھر آرٹیکل 63A کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 2 ججز یعنی منیب اختر صاحب اور جمال خان بندوخیل صاحب دونوں دستیاب ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 63A کے بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ، امین الدین خان اور جسٹس جائی آفریدی صاحب کو شامل کیا جائے. تو یہ وہ اختلافی نوٹ تھا جی. اور یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت جو ہے وہ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مائنورٹی میں چلے گئے ہیں، اور اس مائنورٹی کی وجہ سے جو اقلیت میں جانے کی وجہ سے ظاہر بات ہے. اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب اب نیکسٹ چیف جسٹس ہیں، تو اب جسٹس منیب صاحب ان کے ساتھ ہیں، تو اس وجہ سے. اور یہ بہرحال اب اس کے اوپر کیا تبصرہ کیا جائے، بہت ساری باتیں اس کے پس پردہ بھی ہو رہی ہیں. دیکھیں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے. تو ایک چیز بہرحال واضح نظر آ رہی ہے کہ سپتمبر کا دوسرے ہفتے میں نیا عدالتی سال شروع ہوگا، اور تفصیلی فیصلہ آتے آتے اکتوبر اگر ہو گیا، اکتوبر آ گیا، تو پھر یہ لگتا ہے کہ یہ تفصیلی فیصلہ بھی شاید چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریٹائرمنٹ کا انتظار کیا جائے، اس کے بعد جاری کیا جائے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.